محدثین نے لکھا کہ اگر کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں یزید تو وہاں نہیں تھا. اچھا اگر یزید نہ وہاں نہیں تھا تو حاکم وقت اس کا ذمہ دار ہوتا ہے, چاہے وہ کہیں سے بھی آرڈر کرے. اب یہ جتنا قتل عام ہوا ہے تو لکھتے ہیں کہ اگر یزید وہاں نہیں تھا تو جب خاندان رسول کو کربلا کے اندر قتل کیا گیا, 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست کیا گیا, نوجوان علی اکبر کے سینے کو چھنی کیا گیا, خود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا گیا, تو بعد میں یزید نے کسی بھی کربلا کے قاتل یا کسی بھی کربلا کے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا کو جو ہے وہ شہید کرنے والوں کے میں سے کسی ایک کا بھی نہ اس نے جو ہے وہ بدلہ لیا ہے, نہ انہوں نے اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, یعنی ان کو سزا دی ہے, کچھ بھی نہ کیا ان کے ساتھ, وہ بلکہ خوشی کا اظہار کیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ نہ ان کو سزا دی. مدینہ منورہ میں پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ پر حملہ کر دیا, مکہ مکرمہ پر حملہ کر دیا, خانہ کعبہ کے اوپر آگ کے گولے برسائے یزید کی فوجوں نے. یہ امام علی مقام امام حسین کے قتل کے بعد یہ ظلم کیے ہیں. اور حتیٰ کہ یہاں تک علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر 3 دن تک قتل و غارت کی, اور اس کو واقعہ حرہ کے نام سے جو وہ تاریخ یاد کرتی ہے. اور یہاں تک کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی جب مدینہ طیبہ میں خبر پہنچی تو ایک عجیب و غریب جب کوہرام کی کیفیت مچی, تو فرمایا کہ 3 دن تک اس نے مدینہ طیبہ کے اندر قتل و غارت کی, مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے. اس طرح کا ظالم تھا. اور مسلمانوں کی عمارت کے لیے یزید واقعی نہ صرف نااہل تھا بلکہ وہ اپنے ان حرام کاریوں کی وجہ سے بعض لوگوں کے نزدیک اس کا جو فسق تھا وہ حد کفر کو پہنچ چکا تھا. اب ایسے شخص کی بیعت اگر امام علی مقام امام حسین کرتے, آج ہم یہ اس مسجد میں بیٹھ کے عبادت نہ کر رہے ہوتے, آج ہمیں کوئی جو ہے وہ آج ہم اس منبر سے بیٹھ کے آپ کو اصلاح نہ کر رہے ہوتے. اور امام علی مقام امام حسین نے یہ قربانی دے کر قیامت تک کے لیے دین کو بچا لیا, قیامت تک کے لیے سنت کی حفاظت کی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یزید کے فسق و فجور, اس کی جہالت, اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین نے اس کی اطاعت نہیں کی, اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا وہ آپ نے اپنے خطبوں کے دوران بیان کیا. اور کس طرح بیان کیا آپ نے اپنے خطبے کے دوران جو موقف دیا ہے وہ کیا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ مقام بیضا پر جب امام علی مقام امام حسین نے خطبہ دیا تو اس نے اپنا موقف خود بیان کر دیا کہ میں نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کی بنسبت زیادہ حقدار ہوں جس نے زیادہ حقدار ہوں کہ اس شخص نے احکام شریعت کو متغیر کیا ہے. اس شخص نے جو ہے اللہ کے حرام کو حلال کیا ہے, اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہے, اعلانیہ شراب نوشی کر رہا ہے. اور تمہارے 40,000 کے قریب جو خطوط میرے پاس آئے ہیں, تمہارے بکثرت خطوط جو میرے پاس پیغام لے کر آئے ہیں, اور اس کے باوجود اگر میں اس کی بیعت کر لیتا ہوں تو پھر میں گناہ کی بیعت کر رہا ہوں. اور فرمایا آل رسول ہونے کے ناطے میں گناہ کی بیعت نہیں کر سکتا, میں سنت رسول کے خلاف نہیں جا سکتا. تو فرماتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین پھر اپنا تعارف پیش فرمایا کہ ہاں یاد رکھو میں کیوں بیعت نہیں کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں حسین ابن علی ہوں, فاطمہ بنت رسول اللہ کا بیٹا ہوں, میری پرورش رسول اللہ نے خود فرمائی ہے, میری پرورش جو ہے وہ مولا کائنات نے خود فرمائی ہے, میری تربیت سیدہ کائنات نے خود فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں حسین ابن علی ہوں, فاطمہ بنت رسول اللہ کا بیٹا ہوں, میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ ہے, میرے اہل تمہارے اہل و عیال کے ساتھ ہیں, میں تمہارا مقتدا ہوں. اگر تم نے ایسا کیا اور یہ خطوط لکھ کر میری بیعت نہ کی اور مجھ سے بے وفائی کی تو یہ تمہارا کوئی نیا کام نہیں ہے, اس سے پہلے یہ تم میرے والد کے ساتھ بھی کر چکے ہو. یہاں پر اہل کوفہ نے آ کر آپ کے ساتھ بے وفائی کی,
پہلے خط لکھ کر بلوایا، پھر دھوکہ دیا، اور اس کے باوجود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معرکہ کربلا کے اندر قربانی پیش کر کے، اپنے آپ کو پیش کر کے، اپنے خاندان کو پیش کر کے، 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو قربان کر کے، نوجوان علی اکبر کو قربان کر کے، خاندان نبوت کے 20 افراد کو قربان کر کے، اپنے ساتھ 72 نفوس کو قربان کر کے، پھر دیکھا کہ نبی کا دین تو بچ جائے گا، لیکن یہ حسین کے خون کی آبیاری مانگتا ہے، حسین کے خون کی قربانی مانگتا ہے، تو اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ دیکھیں انہوں نے اپنی گردن کٹا کر دین بچایا، 6 ماہ کا علی اصغر قربان کر کے دین بچایا، نوجوان شبیہ مصطفیٰ علی اکبر قربان کر کے دین بچایا، اور پھر اپنے آپ کو قربان کر کے دین کو بچایا ہے، اور قیامت تک کے لیے امت کو دین پر قائم رہنے کی جو ہے وہ آپ نے جو ہمت اور توفیق دی ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو فکر حسینی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر حسین کے ساتھ فکر حسین، پیغام حسین، اور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کے اندر تربیت مصطفیٰ تھی، اور خون مولا کائنات اور سیدہ کائنات اور جگر گوشہ رسول تھے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو ایسا قبول کیا تو قیامت تک کے لیے امت کو جینے کا سلیقہ سکھا دیا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔